شروع کرو، اس کے بعد کا میں دیکھ لوں گا. یا اللہ ٹھیک ہے میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. اس نے سٹارٹ کر دیا. یا اللہ یہ لوگوں کے پیسے میں کھا چکا ہوں، یہ لوگوں کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اب تو وہ کہاں چلے گا مجھے پتا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ دیکھو اس کو ایسا کر لو. اس کے کتنے دے؟ یا اللہ 1000 روپے ہوں گے. تم ایسا کرو 1000 روپے صدقہ کر دو اس کے نام پر. اس صدقے کا ثواب ہم تمہیں بھی دیں گے. جو صدقہ کر رہے ہو اسی کو اس کے نام پہ کر دو. تو تمہارا صدقہ ضائع نہیں جائے گا. اب قیامت کے دن آئے گا تو وہ ڈیمانڈ کرے گا تو کہے گا یار بھائی صدقہ آپ کو دیا تھا یہ پیسے؟ ہاں یار مل گیا مجھے، تو دنیا میں ہی دے دیا تھا. اسی طرح چند چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے. خدا کے لیے بہت آسان ہے، کر لو، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی چیز ہاتھ سے نہیں جائے گی. صرف اس چیز کو جو میں سمجھا رہا ہوں، لیکن اس بات کا تہیہ کر لو کہ آرزو خون ہو کہ حسرت پامال ہو. اب تو اس دل کو بنانا ہے. تو دل کیسے بنے گا؟ دل ایسے ہی بنے گا جیسے بتا رہا ہوں، کہ دل کے اندر اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ بھائی میرا حساب کتاب کلیئر ہو جائے ہے. اسی طرح ہم روز ایسے ایسے معاملات کر رہے ہیں لمحہ لفیظ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے محلے پڑوسی کے ساتھ کہ گاڑی کھڑی کرنی ہے، کدھر کھڑی کر دیا ادھر. اب اس کے گھر کے سامنے گاڑی آپ نے کھڑی کر دی، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں. تو یہی احساس تو چاہیے. پانی جو ہے وہ جا رہا ہے دوسرے کی طرف، آپ کو احساس نہیں. یہی احساس تو چاہیے. گھر کے اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے، محلے پڑوس والے اس کی بدبو سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو سمجھ رہے کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اسی بات کا تو حساب ہوگا کہ تمہاری وجہ سے یہ محلے پڑوس والے تکلیف میں تھے اور تمہیں احساس نہیں. تو دنیا میں آئے ہیں ان باتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اس کا احساس کا وہ بھائی تم لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے میرا مسئلہ تم لے لو، حق میرا ہے لیکن میں تمہیں. وہ روتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. تو بچہ رو رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، اور جب مرے گا تو لوگ روتے ہیں. میں ہنسوں یہ میری کام ہے، تیرا ہے، تو نے مجھے کامیاب کر دیا، تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں بھی رو رہا ہوں، یہ بھی رو رہے ہیں. روتا ہوا آیا تھا، روتا ہوا چلا گیا. کیا ملا بھائی، کیا ملا؟ بس وقت کم رہ گیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت کم رہ گیا. اس کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی سوچ و فکر کو سیدھا کرو، اپنے فوکس کو سیدھا کرو. کوئی مال کو چھوڑنے نہیں بول رہا، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس بات کے بارے میں دریافت کرو، اس بات کے بارے میں فکر کرو. ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اسی بات کو جاننے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر کیا مطلب ہے آنے کا؟ اسی بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ میں تو آ گیا، اپنی اصلاح کے لیے میری اصلاح فرما دیں. آپ یقین کریں میں پھر وہی قسم کھا رہا ہوں، لاہور اپنے آپ سے ایک دوسرے سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈائریکٹ بول رہے ہیں. ارے میں ڈائریکٹ تھوڑی بول رہا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ ڈائریکٹ تمہارے دل میں اتار رہا ہے. جب انسان کی کوئی چوٹ ہوتی ہے، وہ چوٹ کو ہاتھ لگاؤ تو روتا ہے، یار یہ چوٹ ہے، چیختا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خرابی ہے. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن ہر آدمی جس کی جو خرابی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ میرے مطابق بول رہے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ ہی بول رہے ہیں. ارے میں کوئی ڈائریکٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ بول رہا ہے، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں گفت اللہ بوت اس کے حلقوم عبداللہ بوت، کہ حلق سے تو آواز نکل رہی عبداللہ کی، لیکن بول رہا ہے اللہ. اب اللہ بولتا تو اس کی پہچان کے یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل پہ لگتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں بھائی دیکھ لو، یہاں پہ سب کو جانا ہے. تم نے بہت بنا دیا اپنے بیوی، وہاں جاؤ گے ایک نیکی تمہاری بیوی تمہیں نہیں دے گی، ایک نیکی تمہاری اولاد تمہیں نہیں دے گی.
کہ ایک نیکی کا واسطہ ایک دے دو. تمہارے ماں باپ، کیونکہ یہاں کا کہانی کچھ ہے، وہاں کی کہانی کچھ ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا اس بیوی کو، اس بچوں کو، اس حالات کو، اس معاملات کو اللہ سے لینے کا ذریعہ بنانا. اور وہ کیا ذریعہ؟ یہی ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں یا اللہ اپنی اصلاح کے لیے. یا اللہ یہ اصلاح بھی آپ ہی کر سکتے ہیں.